جانور کے حرام اجزاء کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ بعض بڑے بڑے ہوٹلوں میں جو ہے جانوروں کے کپورے، آڑ جس کو کہتے ہیں، انڈو، کپورے، خصیہ اور مختلف اس کے نام ہیں، کپورے وغیرہ سے زیادہ تر مشہور ہے۔ بمبئی میں زیادہ تر، مہاراشٹر میں جو ہے انڈو بولتے ہیں۔ تو اس کی خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے نوجوان جو ہے بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ تو اس کا خرید و فروخت کرنا کیسا ہے اور اس کا بیچنا اور اس کا کھانا کیسا ہے؟ یہ شرعی حکم کیا ہے؟ یہ ایک سائل کا سوال ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس سلسلے میں مصنف عبدالرزاق کے اندر اس کی حرام ہونے پر، انڈو کے، آڑ کے حرام ہونے پر وضاحت موجود ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی محمودیہ، جو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے ساتھ چھپا ہوا نسخہ ہے، جامعہ فاروقیہ کراچی کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے فتاوی محمودیہ کا، اس کی 17ویں جلد 297 صفحے کے حاشیے پر اور مختلف جگہ پر جو ہے فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے۔ فتاوی قاسمیہ، فتاوی اور کتاب النوازل اور قربانی کے اور مختلف کتابوں کے اندر جو ہے آڑ کے حرام ہونے کا حکم نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض 7 اعضاء ایسے ہیں جس کی حرمت کو فقہاء کرام نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے جو حرام اجزاء حلال جانوروں کے، جیسے بکرا بکری، نر مادہ دونوں، اونٹ، بھیڑ بکری اور مرغا مرغی، یہ حلال جانور جو ہے، ان تمام جانوروں میں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کے 7 اجزاء کو کھانا ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ پہلے تو یہ کہ جاننا چاہیے شرمگاہ، نر اور مادہ کی دونوں، تو یہ 2 چیز ہو گئی۔ اسی طریقے سے مثانہ، جس میں پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے، پتا، جو پت ہوتا ہے کلیجی کے درمیان، کلیجی اور گردے کے درمیان ایک ہرے قسم کا چھوٹا سا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کو پت کہتے ہیں۔ خصیتین، جس کو آڑ کہتے ہیں، بعض علاقے میں کپورا کہتے ہیں، بعض علاقے کے اندر انڈو کہتے ہیں، بعض علاقے کے اندر جو ہے مختلف اس کے نام بتلائے جاتے ہیں، کپورے وغیرہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال جس علاقے کے اندر جو کہا جائے مراد وہی ہے جو جانور کا خصیہ ہوتا ہے۔ اس کی خرید و فروخت لوگ کرتے ہیں، ان اعضاء کی، پیشاب کی تھیلی، شرمگاہ، پتا اور خصیتین کی خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ خون کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ اگر ان کی خرید و فروخت کھانے کی غرض سے کی جائے تو اس کی حرمت پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کے حرمت پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ وغیرہ کے اندر ہے، اما بیان ما یحرم اکلہ من اجزاء الحیوان 7 الدم المسفوح، الدم المسفوح والذکر والانثیان والقبل والغدہ والمثانہ والمرارہ کذا فی البدائع۔ یہ عبارت جو ہے بدائع کی ہے، فتاوی ہندیہ کی ہے، اعلاء السنن کے اندر بھی یہ عبارت نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ فتاوی ہندیہ کی 5ویں جلد 290 صفحے پر کتاب الذبائح الباب الثالث فی المتفرقات کے تحت جو ہے نقل کی گئی ہے، تفصیل وہاں دیکھیں گے تو وہاں ملے گی۔ کیونکہ یہ اجزاء جو حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ یہ تو اللہ اس کے رسول نے ہم کو بتلایا، حرمت کا حکم وہیں سے لگا ہے، لہذا خرید و فروخت اگر ان کی خرید و فروخت کھانے کی غرض سے کی جائے تو یہ تو حرام ہے، کیونکہ جس کا کھانا حرام ہے شریعت نے
نقل کیا ہے کہ جس کا کھانا حرام ہے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہی ہوتی ہے، اس کا بیچنا خریدنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ موسوعۃ قواعد الفقہیہ کے اندر عبارت ہے کل شیء لا يحل اکلہ والانتفاع به علی وجہ من الوجوہ فشراؤہ وبیعہ مکروہ وکل شیء لا باس بالانتفاع به فلا باس ببیعہ۔ یہ عبارت جو ہے نقل کی گئی ہے القواعد والضوابط کی دوسری جلد صفحہ 139، اس کو نقل کیا ہے بحوالہ موسوعۃ قواعد الفقہ کی 8ویں جلد صفحہ 437 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، لہذا اس طریقے سے اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے خرید و فروخت کی جاتی ہے تو وہ ممنوع نہیں ہوگا۔ اب وہ کوئی مقصد ہے، اس کی وضاحت جیسا سائل کرے گا، پھر مفتی اس سائل کے سوال کے مطابق ضرورت کیا ہے اس وقت جیسا حکم ہوگا، جیسی ضرورت ہوگی حکم اسی کے اوپر لگے گا۔ عام حالات میں اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اس کو بطور دوا کے علاج کے اس کو استعمال کرتا ہے اور کسی ماہر ڈاکٹر نے اس کے استعمال کرنے کے لیے کہا ہے تو دیگر تمام حرام دوائیں جو ضرورت کے وقت استعمال کی جاتی ہے تو اس کی کسی درجے میں گنجائش دی جاتی ہے، تو اگر دوا علاج وغیرہ کے لیے اس کو بیچا جاتا ہے یا خریدا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی حرمت ختم ہو جاتی ہے اسی وقت تک کے لیے جتنی دیر اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ علاج ہو گیا اس کے بعد اس کا استعمال اس مریض کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا۔ تداوی بالمحرم یعنی حرام چیزوں سے علاج کرنا، کسی ماہر ڈاکٹر نے جب کہا تو اس کے لیے اسی وقت جس وقت اس کا علاج کرنا ہے اس کے لیے یہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اور اس کو استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں علماء احناف کے اقوال بھی چونکہ مختلف فی ہیں، اس میں اختلاف ہے علماء احناف کے درمیان۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول یہی ہے کہ حرام اشیاء سے علاج کرنا تو درست نہیں ہے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور ان کا فتویٰ ہے۔ چنانچہ حضرت مبسوط سرخسی کے اندر علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں وعلی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ لا يجوز شربه للتداوی وغیرہ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لم يجعل شفاءکم فیما حرم علیکم۔ یہ مبسوط سرخسی کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ 166، باب الوضوء والغسل، بیروت کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے تحت اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر مشائخ حنفیہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ نے حرام سے علاج کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اگر اس حرام کے اندر شفا رکھی ہے اور کسی ماہر ڈاکٹر جو اس فن کا جانکار ہو، ماہر ہو، مہارت رکھتا ہو، جانتا ہو کہ اس کے ذریعے حرام چیزوں سے علاج کیا جائے تو اس کو مؤثر ہوگی، یہ حرام چیز اس کے نفع کے لیے ہوگی اور پھر اس صورت میں اس کو فائدہ ہوگا۔ تو اس صورت میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ علماء احناف کہتے ہیں کہ حرام سے علاج کرنا جائز ہے اور اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے ان حضرات ان حضرات علماء کرام نے، جو علماء احناف میں سے ہے حضرت امام ابو یوسف اور دیگر اکابر فقہا جو علماء احناف کے ہیں، انہوں نے جو ہے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ اگر اس کے اندر شفا ہے تو جائز ہے علاج کے لیے اس کا استعمال کرنا، لیکن شرط یہی ہے کہ کسی ماہر مسلم معالج، مسلم ماہر ڈاکٹر
بتلا دے کہ اس مرض کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور مباح اور جائز دوا مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، لہذا اب اس حرام چیزوں کے استعمال کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا جب یہ صورتحال پیش آ جائے تو اس مجبوری کے درجے میں اسی وقت جب اس کو ضرورت ہو اس حرام چیزوں کے استعمال کی فقہاء کرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور اس کے استعمال میں شفا کا گمان غالب ہو تب یہ حکم ہے۔ اگر شفا کا گمان غالب نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ان اشیاء کی نہ خرید و فروخت درست ہوگی اور نہ ہی اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ چنانچہ اگر اس کے اندر شفا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شفا نہیں ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ چنانچہ اس کو حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے بھی جو ہے تکملہ فتح الملہم میں لکھا ہے، تفصیل وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بحر الرائق کے اندر جو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ کا قول جو ہے نقل کیا، تھوڑی سی عبارت پڑھ دیتا ہوں، تفصیل وہاں دیکھیں۔ وقال ابو یوسف يجوز للتداوي لأنه لما ورد الحديث فيه في قصة العرنيين جاز التداوي به إن كان نجسا ووجہ قول ابی حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، یہ اس کے تحت جو ہے عبارت بڑی دور تک نقل کی گئی ہے، تقریباً 3-4-5 لائن کی عبارت ہے۔ البحر الرائق کے اندر، البحر الرائق کتاب الطہارت پہلی جلد صفحہ 204 پر اس کو نقل کیا ہے، یہاں تک ہے حتی لو تعین الحرام مدفعا للہلاک الآن یجعل کالمیتۃ والخمر عند الضرورہ وغیرہ جو ہے عبارت ہے، وہاں دیکھیں البحر الرائق کی پہلی جلد 204 صفحہ کتاب الطہارت میں، تو تفصیل وہاں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے امانی الاحبار شرح معانی الاثار کے اندر بھی کچھ اس طریقے کی عبارت ہے، جاء الیقین باباحۃ المیتۃ والخنزیر عند خوف الہلاک فقد جعل اللہ تعالی شفاءنا من الجوع المہلک۔ اس عبارت کے تحت جو ہے امان الاحبار کی دوسری جلد صفحہ 115 پر نقل کیا ہے، وہاں بھی اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فتاوی ہندیہ کے اندر بھی یجوز للعلیل شرب الدم والبول واکل المیتۃ للتداوی، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے فتاوی ہندیہ کی 5ویں جلد 355 صفحے پر کتاب الکراہیت الباب الثامن عشر کے تحت، اور فقہی مقالات 4تھی جلد صفحہ 142 پر کتاب الفتاوی 5ویں جلد صفحہ 274 جو 275 اور 275 جو مکتبہ نعیمیہ دیوبند کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اسی طریقے سے محقق و مدلل جدید مسئلہ اس کے جو ہے جلد نمبر 2 کتاب البیوع صفحہ نمبر 289 مسئلہ نمبر 319 جانور کے حرام اعضاء کی خرید و فروخت، یہ مسئلہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، جو لوگ کپورے کو کھاتے ہیں، اب آپ کے درمیان حرمت کا حکم واضح ہو گیا۔ اب جو لوگ شوق سے کپورے کو کھاتے ہیں، چاہے وہ مرغے کا کپورا ہو، چاہے بکرے کا یا کسی اور نر جانور کا یا کسی بھی جانور کا ہو، حلال ہو یا حرام، حرام تو سرے سے حرام ہے ہی، اور حلال جانور کے کپورے کو کھانا کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ جو ہماری نوجوان نسل کپورے کو کھاتی ہے اور شوق سے کھاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بہت مزہ آتا ہے، تو جاننا چاہیے یہ حدود شرعیہ کو آپ پامال کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کی گرفت ہوگی۔ اس لیے جو ہے حرام کے اندر آپ کو دنیا کی لذت آ رہی ہے، لیکن آخرت کی پکڑ اس سلسلے میں بڑی سخت ہے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آپ بڑی بڑی ہوٹلوں میں جا کر کے بڑے شوق سے کپورے کھاتے ہیں،
تو یاد رکھیے کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور آپ جو یہ کھا رہے ہیں گویا کہ آپ کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ایمانی رشتہ ہے وہ آپ کا باقی نہیں رہا، گویا کہ آپ اپنی نفس پرستی پر چل رہے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کو نہیں ماننے والے ہیں، اس لیے آپ حرام پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں پھر کہ نوجوان نسل اور جو لوگ اس کپورے کے کھانے کے عادی ہے وہ اس حرام غذا سے پرہیز کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حرام کے قریب جانے سے منع کیا ہے اور ہم شوق سے کھاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو ہم خود دعوت دینے والے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اس سے پرہیز کرو اور اس کپورے کو کھانے سے بالکل جو ہے کلی طور پر اجتناب کرو۔ اللہ نے بے شمار ہمارے لیے حلال اشیاء کو منتخب کیا ہے، آپ بکرے کے دیگر اعضاء کے گوشت کو کھائے، مرغی ہے، مچھلی ہے، بڑے جانور ہے، گائے، بیل، بھینس، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے بڑی بڑی مچھلیاں اللہ نے پیدا کی ہے، یہ سب ہمارے لیے حلال ہے۔ آپ کو یہ حلال گوشت نہ مل کر کے آپ اپنی نفس پرستی کے لیے یہ کپورے کی لذت کو حاصل کرتے ہیں، اس سے پرہیز کرے، یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ ہم مسلمان اپنی نفس پرستی پر نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کا جو رشتہ ہے وہ اللہ اس کے رسول سے ایمانی رشتہ ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو ہم کو تعلق بتلایا ہے کہ ہمارے ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، چنانچہ ہمارے لیے نمونہ ہمارا نبی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہماری قوم نہیں ہے، ہماری نوجوان نسل نہیں ہے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے لوگ نہیں ہیں، یا بڑے بڑے جو ہے دنیا دار لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے کوئی نمونہ اگر ذات ہے تو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ آپ کی ذات میں ہمارے لیے کامل نمونہ موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا پاک اور پوتر مذہب ہے کہ پیدائش سے لے کر کے اور وفات تک ہر چیز کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذات کے اندر رکھ دیا، لہذا ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اپنے نبی کو منتخب کیا، قرآن مقدس کے اندر اعلان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، پارہ نمبر 21، جو 21ویں پارے کا 19واں صفحہ ہے، اس کی آخر کی جو آیت ہے اس کے اندر یہی کہا کہ ہمارے لیے کوئی ذات اگر نمونہ ہے تو وہ صرف اور صرف تنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ دنیا کی کوئی ذات جو ہے ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے ان اصحاب رسول جس کو اس دنیا کی زندگی کے اندر ہادی اور مہدی بنا دیا، اصحاب رسول، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہم اپنا نمونہ نبی کی ذات کو بنائے، ہم اپنے نمونے آج جو نوجوان نسل بڑے بڑے ڈھابے پر جا کر کے بڑے شوق سے کپورے کو تیل میں تل کر کے مرچ مسالہ لگا کر کے کھاتے ہیں، تو یاد رکھو یہ حرام فعل ہے، حرام چیز کو آپ کھا رہے ہیں، اس لیے اس سے پرہیز کرے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے جو کہہ دیا بس اس کو سر بسجود کر کے ہم کو ماننا ہے، جو اس کو نہیں مانتا ہے پھر اس کا اپنے نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر کے کپورے کو کھاتی ہے اس سے وہ پرہیز کریں گے۔